فخر موجودات حبیب کبریا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر بلتستان میں میلاد کی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ فضاؤں میں نعتیہ ترانوں کی مٹھاس اور قلوب میں عشق مصطفیٰ کی تپش لیے جاری ان محافل کے تسلسل میں سکردو شہر میں مرکزی محفل امامیہ جامع مسجد سکردو میں منعقد ہوئی۔ صدارت کی سعادت علامہ شیخ محمد حسن جعفری کے حصے میں آئی تو مہمان خصوصی کی حیثیت سے برکتیں سمیٹنے انجمن امامیہ کے صدر سید باقر الحسینی جلوہ افروز تھے۔ محفل سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ رحمت للعالمین کی حیات طیبہ ایک ایسا چراغ ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو ظلمت سے نکال کر نور کی راہوں کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اجالوں سے منور کریں اور آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگیوں میں ڈالیں۔ مقررین نے ولادت باسعادت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے سلسلے میں امام کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا۔ اس بابرکت محفل سے خطاب کرنے والے نامور علماء میں ڈاکٹر شیخ یعقوب بشوی، شیخ مہدی جوادی اور شیخ محمد جواد حافظی شامل تھے، جبکہ نامور منقبت خانوں اقبال ساقی، کاچو مہدی علی خان، غلام رسول دلشاد، اجمل ذاکری اور آغا سید علی کومرا نے بارگاہ رسالت و امامت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ادھر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چھمک میں بھی ولادت باسعادت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں میلاد کی پر رونق محفل منعقد ہوئی۔ طلباء و طالبات نے تقریریں کی اور نعتیں پیش کی۔ صدر محفل شیخ محمد الیاس قومی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم کردار اور تعلیم و تربیت اساتذہ کی ذمہ داری کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ کے کوآرڈینیٹر مبشر حیدر خان نے سیرت طیبہ کو طلباء و طالبات کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا۔ محفل سے اسکول کے پرنسپل سید محمد علی شاہ، علی محمد شاکر، تقی اخنزادہ اور محمد علی انجم نے خطاب کرتے ہوئے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف شعبہ زندگی میں تعلیمات اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ آخر میں سید شجاعت الموسوی کی دعائیہ کلمات سے محفل اختتام کو پہنچی۔ بعد میں مہمان خصوصی نے طلباء کی حوصلہ افزائی میں انعامات دیے۔ یہ دونوں محافل اختتام تک درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہیں۔ کوثر پروین، سیاچن ٹائمز، سکردو۔